ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ مشترکہ قربانی کا اعلان ہو چکا ہے۔ جن احباب کو اس میں حصہ لینا ہے وہ اپنے نام درج کروائیں۔ ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ واٹس ایپ کا نمبر یہاں دیا جا رہا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک کی کانگریس حکومت نے 2 سال مکمل کر لیے ہیں۔ اس موقع پر ریاستی حکومت نے ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی، کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے اور ریاست کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ خصوصی طور پر موجود رہے۔ ایک طرف کانگریس پارٹی نے گزشتہ 2 سالہ حکومت میں عوام کے لیے کیے گئے کاموں کی جانکاری دی، وہیں دوسری جانب 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو زمین کا مالکانہ حق دینے سے متعلق اعلان بھی کیا۔ سرکار کی طرف سے وقف ایکٹ کے حق میں دلائل دیے گئے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ عدالتی کارروائی آج کے لیے ملتوی ہو گئی۔ تشار مہتا نے کل دلائل کے لیے مزید وقت کی درخواست کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جواب دہندگان کو آدھا گھنٹہ دیا جائے گا۔ درخواست گزاروں کو کل اپنے جوابی دلائل ریجائنڈر کے لیے 1 گھنٹہ دیا جائے گا۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا کا کہنا ہے کہ وقف بائی یوزر کوئی بنیادی حق نہیں ہے۔ قانون کے ذریعے تسلیم کردہ حق کو دوسرے قانون کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ بہار کی لوک گلوکارہ نیہا سنگھ راتھوڑ ایک بار پھر مشکل میں پھنستی ہوئی نظر آ رہی۔ وارانسی کے لنکا تھانے میں نیہا سنگھ راتھوڑ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ ہنومان سینا کے صدر سدھیر سنگھ نے لوک گلوکارہ کے خلاف FIR درج کرائی۔ نیہا سنگھ پر اپنی ویڈیو میں وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف نازیبا تبصرہ کرنے کا الزام لگایا۔ سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن میں ہر سال 21 مئی کو مکمل ہڑتال رہتا ہے۔ تاریخی جامع مسجد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سول کرفیو جیسے حالات دیکھنے کو ملتی، لیکن آج 21 میں ماحول پوری طرح سے بدلا ہوا دکھائی دیا۔ نوہٹا سمیت پورے ڈاؤن ٹاؤن میں حالات معمول پر رہے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے منگل کو ایک بار پھر مرکز میں نریندر مودی کی قیادت والی حکومت پر شدید حملہ کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ وہ وفاقیت پر ضرب لگا رہی ہے اور گورنروں کو اپوزیشن کی ریاستی حکومتوں کے خلاف ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ غازی پور کے مردہ تھانے کے نرور گاؤں میں کاشی داس پوجا کے لیے بانس لگانے کے دوران بدھ کی صبح ہائی ٹینشن تار کی زد میں آنے سے 4 لوگوں کی موت ہوئی، جبکہ 3 دیگر بری طرح جھلس گئے۔ سبھی زخمیوں کو ماؤ کے فاطمہ ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا۔ پروگرام میں سماجوادی پارٹی کے رہنما شیو پال سنگھ کی شرکت بھی متوقع تھی۔ کورونا وائرس نے ایک بار پھر لوگوں کو خوفزدہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کچھ وقت کی راحت کے بعد وائرس دوبارہ پھیلنا شروع۔ ایشیا کے کئی ممالک میں کووڈ کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پر ہانگ کانگ، سنگاپور اور تھائی لینڈ میں صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ ان ممالک میں متاثرہ افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ، اسپتالوں میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں بھی نئے کیسز پر تشویش بڑھ رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ابھی سے احتیاط نہ برتی گئی تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ مرکز کی مودی حکومت کے ذریعے آپریشن سندور شروع ہونے سے قبل اس کی جانکاری پاکستان کو دیے جانے پر کانگریس لگاتار حملہ آور ہے۔ کانگریس نے کئی سخت سوالات مرکزی حکومت کے سامنے رکھے جس کے جواب اب تک نہیں ملے۔ یہی وجہ ہے کہ کانگریس لگاتار جواب کا مطالبہ کر رہی ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ جب پورا ملک یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے اور ہماری سرحدیں سنگین کشیدگی کا سامنا کر رہے ہیں، ایسے حساس وقت میں BJP کی حکومت حیران کرنے والی ناپختگی اور لاپرواہی والا سلوک کر رہی ہے۔ ہندوستانی لوگوں نے 2024 میں دوا اور دارو پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان دونوں زمروں کے اخراجات میں گزشتہ 12 سالوں میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا۔ ہندوستانی لوگوں کا خرچ شراب، تمباکو پر مالی سال 2024 میں 15.7% بڑھا ہے، جو مالی سال 2012 کے بعد سب سے زیادہ بتایا جا رہا ہے۔ NSUI نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا کے کارکنان 20 مئی کے مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی رہائش پر پہنچے تاکہ ان سے ہندوستان کے ذریعے دہشت گردانہ ٹھکانوں پر کی جانے والی سرجیکل اسٹرائک کی جانکاری پاکستان کو دینے جیسے ملک دشمن عمل پر جواب مانگا جا سکے، لیکن اس پر امن احتجاجی مظاہرے کے جواب میں کثیر پولیس فورس کی تعینات دیکھنے کو ملی ہے۔ چین، پاکستان اور افغانستان نے بدھ کو بیجنگ میں منعقدہ غیر رسمی سہ فریقی اجلاس میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق کر لیا۔ اجلاس میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چین کے وزیر خارجہ وانگ ای اور افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے شرکت کی۔
کل آدم پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے سابق سیکرٹری جنرل عبدالستار کو آج سپریم کورٹ سے ضمانت مل گئی۔ اس پر کیرلا کے پالکڑ میں راشٹریہ سویم سیوک سنگھ بی جے پی کے نظریاتی سرپرست کے کارکن سرینواسن کے قتل سے متعلق سازش کیس میں الزام لگایا گیا ہے جو 2022 کا تھا۔ چھتیس گڑھ حکومت ریاست کے نوجوانوں کے لیے روزگار حاصل کرنے کا ایک بڑا موقع لے کر آئی۔ ریاستی حکومت نے ہوم گارڈ کی 2215 آسامیوں کے لیے بھرتی جاری کر دی۔ ریاست کے نوجوانوں کے لیے سرکاری نوکری حاصل کرنے کا سنہرا موقع ہے۔ بھرتی اور خواتین دونوں کیٹیگریز کے لیے اس بھرتی کی پوری ذمہ داری چھتیس گڑھ پروفیشنل ایگزامینیشن بورڈ CG ویپم پر عائد ہوتی ہے۔ ایک درخواست لینے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے امتحان منعقد کرنے کا ذمہ دار بھی ہے۔ ہندوستان کے پڑوسی ملک بنگلہ دیش نے پاکستان اور چین کی حمایت حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کو للکارنا شروع کر دیا۔ اس دوران بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس ہندوستان کے خلاف مسلسل زہر اگلتے نظر آ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں اقتدار سنبھالنے کے بعد یونس نے ہندوستان کے خلاف کئی سارے ایسے بیانات دیے جس کو جھوٹ پر مبنی قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارت میں آن لائن فحش مواد پر نکیل کسنے اور بچوں پر اس کے منفی اثرات کو روکنے کے مقصد سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش قدمی کر دی۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک اہم قانون ٹیک اٹ ڈاؤن ایکٹ پر اپنے دستخط کر دیے۔ قانون امریکہ کے پہلے نئے وفاقی قوانین میں سے ایک ہے جس کا مقصد AIC پیدا مواد سے ہونے والے ممکنہ نقصانات کو دور کرنا ہے۔ غزہ میں بھوک کی وجہ سے دم توڑ رہے بچوں کی تعداد کے متعلق اقوام متحدہ نے بے حد خطرناک تنبیہ دے دی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے سربراہ ٹام فلیچر نے کہا ہے کہ اگر اگلے 48 گھنٹوں میں فوری مدد فراہم نہ کی گئی تو 14,000 بچوں کی جان جا سکتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، بدھ کی صبح پاکستان کے بلوچستان میں ایک اسکول بس کو ہدف بنا کر دھماکہ کیا گیا ہے جس میں کئی طلباء کی موت واقع ہو چکی ہے جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بلوچستان علاقے میں صبح اسکول بس دھماکے کی زد میں آ گئی جس میں کم از کم 6 بچوں کی موت ہوئی۔ 43 دیگر زخمی ہیں۔ مہلوکین میں 3 طالبات بتائی جا رہے ہیں جبکہ زخمیوں میں بھی کم از کم 18 طالبات شامل ہیں۔ طلباء و طالبات کے علاوہ کچھ مرد و خواتین بھی اس دھماکے میں زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے غزہ اور القدس میں اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی UNRWA کے اسکولوں پر قابض اسرائیل کے وحشیانہ حملوں اور زبردستی بندش کی شدید مذمت کی۔ ان کا ماننا ہے کہ ان حملوں نے نہ صرف فلسطینی بچوں کے حق تعلیم کو نشانہ بنایا بلکہ یہ عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں ہر لمحہ گرتے بم صرف عمارتوں کو نہیں گرا رہے، یہ انسانی زندگی کے آخری سہارے اسپتالوں اور دواخانوں کو بھی خاک میں ملا رہے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل تیڈروس ادھانم گیبریس نے بدھ کے روز عالمی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ قابض اسرائیل کی مسلسل زمینی جارحیت اور بار بار کے انخلاء کے احکامات نے غزہ کے صحت کے نظام کو مکمل تباہی سے بھی آگے کی سطح پر دھکیل دیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے شدید رنج و الم کے ساتھ اعلان کیا کہ ظالم دہشت گردوں کے ٹولے نے جہنمی کتوں کی جانب سے غزہ کی پٹی میں واقع ہاسپٹلوں کی بجلی پیداوار کرنے والے جنریٹرز کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا وہاں کی پہلے سے ابتر انسانی صورتحال کو نہایت بھیانک المیے میں بدل رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔